الحمدللہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مدائن میں۔ مدائن وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب سلمان فارسی کو گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اور جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر 3 بہت عظیم شخصیتیں آرام فرما رہی ہیں، جنہوں نے ولایہ اہل بیت کے اندر بہت ہی معرفت کی وہ منزل حاصل کی ہے کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے رشک حاصل کرتی ہے۔ سب سے پہلے راستہ چھوڑ دیجئے، بس خالی راستہ چھوڑ دیجئے بیچ میں سے، مرد حضرات اور ادھر آ جائیں، اندر مرد حضرات ادھر آ جائیں۔ طریق مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑ کر کے ہمیشہ کھڑے ہوا کیجئے۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، جناب حذیفہ یمانی، اور جن سے حدیث قصہ منسوب ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ 3 عظیم شخصیتیں یہاں پر آرام فرما رہی ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی تشریف لائیں، آ جائیں۔ جناب حذیفہ یمانی آ جائیں، باز بھائی آپ بھی ادھر آئیں۔ جناب حذیفہ یمانی بھی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو رسول خدا نے اپنے قاتلین کے اور منافقین کے نام بتائے تھے، لہٰذا جناب حذیفہ یمانی سے ملائین پوچھا کرتے تھے کیا اس فہرست کے اندر ہمارا نام تو نہیں ہے؟ خدا کی لعنت ان ملائین پر۔ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ مروی ہے، اور جو کربلا کے سب سے پہلے زائر ہیں، جنہیں یہ شرف حاصل ہے، کربلا کے سب سے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ اور جناب سلمان فارسی جن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ انہیں سلمان فارسی نہ کہا جائے بلکہ ان کو سلمان محمدی کہا جائے، السلمان منا اہل البیت۔ کون سلمان فارسی؟ کہ جن کو مدائن کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا، مولا کے قریب گئے، مولا میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ مولا نے کہا کہ سلمان جاؤ، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، ایک لمحہ کے لیے بھی تم سے جدا نہیں ہوں گے۔ جناب سلمان فارسی کی تاریخ کے اندر عمر جو ہے وہ 250 سے 350 سال تک نقل کی گئی ہے کہ 350 سال تک آپ کی عمر ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت رسول خدا کے سامنے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سلمان فارسی کی طرف کھجوریں کھا کر کے مولا کائنات گٹھلیے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے مذاق منع ہے کہ کسی مومن کا دل نہ دکھے، لیکن مزاح المومن عبادہ، مومن کا دل خوش ہو جائے، یہ عبادت گردانا گیا ہے اسلام کے اندر۔ لہٰذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام گٹھلیے جناب سلمان فارسی کی طرف رکھ دیتے ہیں اور کھجور خود کھا جاتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی مسکرانے لگے اور کہنے لگے دیکھنا ہے یا رسول اللہ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، شمار یہ ہوگا کہ کھجوریں زیادہ میں نے کھائی ہیں۔ جناب سلمان فارسی کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا رسول اسلام نے کہ سلمان فارسی یہ مزاح ہے، خود علی سے معلوم کرو کہ ایسا مزاح کیوں کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی مزاح میں کہتے ہیں یا علی کم سے کم میری عمر کا خیال کر لیجئے، اس لیے کہ وہاں پہ عمر کا خیال نہیں کیا جا سکتا۔ جی تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر کے پوچھا سلمان کیا تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جنگل کے اندر تمہیں شیروں نے گھیر لیا تھا اور تم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا، اور اس وقت کوئی شیر خدا بن کر کے تمہاری مدد کرنے کے لیے آ گیا تھا؟ سلمان فارسی نے کہا ہاں یا علی مجھے یاد تو ہے کہ ایک بار مجھے جنگل میں شیروں نے گھیر لیا تھا، میں نے مدد کے لیے پکارا تو ایک سوار آیا نوجوان، اس نے میری مدد کی، اور جب اس نے میری مدد کی اور شیروں سے مجھے بچا لیا تو مولا نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو کچھ بچاتا ہے تو اس کو تمہارے دل میں آیا کہ گفٹ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے، تو اس وقت تمہارے پاس کچھ موجود نہ تھا تو تم نے کچھ اس کو دیا تھا۔ کہا یا علی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میں نے ایک پھول توڑ کر کے اس کو دیا تھا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب آگے دامن میں چھپے ہوئے پھول کو نکالا، دیکھا وہ تر و تازہ ایسے ہی تھا جیسے تب تھا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یہ پھول تر و تازہ ہے، تو آپ سوچئے کہ اگر معصوم کے پاس کوئی پھول آ جائے، کتنا بھی زمانہ گزر جائے اس کی تازگی ختم نہیں ہوتی، تو اگر خدا کسی نرجس سے گلے نرجس کو، امام زمانہ کو معصوم کی صورت میں زندہ رکھنا چاہے تو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اور سب سے عظیم بارگاہ ہے جناب سلمان فارسی کی۔ جب جناب سلمان فارسی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا مدینے میں ہے، سلمان فارسی مدائن میں ہے۔ مدینے سے مدائن کا سفر 2000 کلومیٹر کا ہے۔ اس 2000 کلومیٹر کے سفر کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پلک جھپکنے سے پہلے طے کیا۔ مولا آئے تو دیکھا جلانے، یہ جو جگہ ہے
यहाँ पर गुस्ल दिया गया जनाब सलमान फारसी को। जनाब सलमान फारसी इस जगह पर आराम फरमा रहे हैं, मौत के आगोश में जा चुके। जैसे ही मौला कायनात को देखा, एक मर्तबा उठ के बैठ गए। मौला कायनात ने फरमाया, सलमान अब मौत तारी हो गई है, लेट जाओ। कहा या अली ये कैसे हो सकता है, आप आए और सलमान लेटा रह जाए, ये एहतराम है आपका मौला, ये नहीं हो सकता। कहा सलमान फारसी, मौला कायनात ने बहुत सी बशारतें दी जनाब सलमान फारसी को। जनाब सलमान फारसी को कहा है, सलमान फारसी ये सिर्फ तुम्हारा मेयार है। तो अब समझ में आता है कि इस्मा फ़हम हम क्यों कहते हैं, सुन और समझ कब्र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने जनाब सलमान फारसी उठ के नहीं बैठ रहे थे, बल्कि दुनिया को पैगाम दे रहे थे कि मौत अगर हम पे तारी भी हो जाए तो हमारे सोचने और समझने की सलाहियतें ख़त्म नहीं होती। इसीलिए हमें कब्र में लिटा के भी कहा जाता है इस्मा फ़हम, सुनो, 14 मासूमीन के नाम लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश नसीब हैं कि आज यहाँ पर जनाब सलमान फ़ारसी के रोज़े पर जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जो हदीस किस्सा के रावी भी हैं और सबसे पहले करबला के ज़ाहिर भी हैं, और तीसरे जनाब हुज़ैफ़ा यमानी जो ईमान की उस मंजिलत पे हैं कि राज़दार रसूल खुदा हैं, उनके यहाँ पर मौजूद हैं। परवरदिगार से दुआ गो हैं कि इन असहाब के वसीले से हमें ख़ुद उनकी खाके पा बना दे। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, ये मोमिनीन जो यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए हैं, इनकी मार्फत में इजाफ़ा फरमा, इनके ईमान को मजबूत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, हम लोगों को ज़िंदगी का आखिरी सांस तक फ़ज़ाइल व मसाइब सरकार सैयदुश्शुहदा बयान करने और समाअत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, और आइंदा हम जब भी आएँ तो इंशाअल्लाह इस कारवान नूर के काफ़िला सालार और इस कारवान नूर की सरपरस्ती इमाम ज़माना फरमाएँ, और हम यहाँ पर एक मजलिस मुनक़्क़िद करें जिस मजलिस को इमाम ज़माना ख़िताब फरमाएँ, और उस मजलिस के अंदर हम लोग सामीन की हैसियत से शिरकत कर सकें। वज्जिल फ़रजना माहूम वाशुरना माहूम। नारा सलवात। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सबसे पहले जनाब सलमान फ़ारसी, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी और जनाब हुज़ैफ़ा यमानी की बारगाह में हदिया कर दें, और उसके बाद 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तमाम मरहूमीन को दिया फरमाएँ।